اور 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں یکم ذی الحج کو جناب سیدہ طاہرہ کا عقد ہوا جناب امیر المومنین سے۔ میں مرحلہ وار کوشش کروں گا کہ بی بی کی عظمت بھی بیان کروں اور بی بی کے مصائب بھی۔ یکم ذی الحج 2 ہجری کو بی بی کا عقد ہوا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور 2 ہجری کو جناب 2 ہجری کو عقد ہوا، اور 3 ہجری کو 15 رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی جناب سیدہ کے ہاں۔ وقت گزرتا گیا، میں مختصر کروں کہ 10 ہجری کو پاک پیغمبر آخری حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اور جناب سیدہ طاہرہ بھی پیغمبر کے ساتھ تھی اس حج میں، جو آخری حج کیا پیغمبر نے اس پہ ساتھ تھی مخدومہ، جس کے واپسی پہ اعلان غدیر کیا پاک رسول نے اس حج میں، جناب صدیقہ طاہرہ ساتھ تھی، اور بی بی خصوصاً مکہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی۔ مکہ مکرمہ میں اسلام جنت المولہ قبرستان ہے، جس میں اسلام کے 2 محسنوں کی قبریں ہیں، ایک جناب ابو طالب کی اور ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، اور ان لانتیوں نے 60 سال پہلے وہ قبرستان آل سعود نے مسمار کر دیا ہے، جنت البقیع کو اور اس قبرستان کو انہوں نے مسمار کر دیا تھا۔ بی بی آئی ہیں ماں کی قبر پہ، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی قبر پہ 10 ہجری کو بی بی تشریف لائی ہے، بہت روئی ہیں جناب سیدہ، ماں سے بڑی محبت تھی نا جناب خدیجۃ الکبریٰ سے سیدہ کو، بی بی نے ماں کی قبر کو گلے لگا کے بہت روئی ہیں۔ بی بی سو گئی ہیں وہاں پہ قبر مادر پہ سو گئی ہیں، تو جناب خدیجہ تشریف لائی ہیں، آنسو پوچھے ہیں جناب سیدہ کے، کہا زہرا تو بہت جلد میرے پاس آ جائے گی، تو بہت جلد میرے پاس آ جائے گی۔ امیر المومنین نے اٹھایا ہے جناب سیدہ کو، لے آئے ہیں، واپس تشریف لائے ہیں مدینہ میں، تو ریلت پیغمبر ہے 28 سفر 11 ہجری کو پیغمبر اکرم کی ریلت ہوئی، اور جناب سیدہ کے مصائب کا دور شروع ہوا، اور عجیب دور تھا۔ شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت فدق اور ان چیزوں کا تذکرہ کیا، میں نہیں کروں گا۔ یہ دور عجیب تھا، بی بی کو پاک رسول سے کتنی محبت تھی، اپنے بابا سے کتنی محبت تھی، بی بی انتظار کرتی رہی، بی بی 4 دن تک انتظار کرتی رہی ریلت پیغمبر کے بعد کہ کوئی آئے اور مجھے میرے بابا کا پرسہ دے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ عجیب صورتحال، 3رے دن یا 4تھے دن مدینہ کی کچھ خواتین بی بی کے پاس آئی ہیں، وہ بھی ان کے شوہروں نے جب اجازت دی تو بی بی کے پاس آئی ہیں، تو بی بی کی کیا حالت ہے، بی بی بیٹھی ہیں، دائیں طرف حسن ہیں، بائیں طرف حسین ہیں، مدینہ کی خواتین آگے بیٹھی ہیں، کہتی ہیں اصبحت فاطمہ بنت رسول آپ کی طبیعت کیسی ہے، بابا کی ریلت کے بعد آپ کیسی ہیں؟ بہت روئی ہیں زہرا۔ ان خواتین کے قافلے کو بی بی قبر رسول کی طرف لے کے آئی ہے، اور تاریخ روایت کہتی ہے کہ قبر رسول تک آتے آتے بی بی 3 دفعہ گری ہیں اور غش کر گئی ہیں، آئی ہیں اپنی بابا کی قبر پہ۔ بی بی نے خواتین کو مخاطب ہو کر بہت بین کیے ہیں، کہا بابا اب میں کس سے پیار کروں، اب میرے دروازے پہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت کون تلاوت کرے گا بابا تیرے بعد؟ اور تاریخ کہتی ہے کہ جب بی بی دربار میں آئی ہے نا، اس پہ حاکم کے سامنے اکیلی نہیں تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اکیلی نہیں، خواتین کا ایک جمع غفیر تھا بی بی کے ساتھ، اور بی بی کا وہ تاریخ ساز خطبہ بہت خوبصورت انداز میں اس کی ٹرانسلیشن بھی کی گئی ہے، وہ تاریخ میں موجود ہے۔ بی بی کے ساتھ جناب ام ایمن، جناب سلیمان، حسن حسین اور امیر المومنین تھے۔ بی بی نے وہ تاریخ ساز خطبہ، وہ دیکھنا چاہیے، تاریخ میں موجود ہے، بلکہ کتب میں الگ چھپ چکا ہے بی بی کا خطبہ، عربی اور اردو ٹرانسلیشن میں۔
بی بی نے حمد و ثنائے خدا کی ہے حزب حاکم کے سامنے، اور بی بی نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے خدا کی وحدانیت کا تذکرہ کیا اس بڑے مجمع میں، خدا کی وحدانیت کا تذکرہ، اپنے باپ کی رسالت کا تذکرہ، اپنے ام کی امامت کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اپنے حق کا تذکرہ۔ میں دو جملے انتہائی خوبصورت جس نے مسلمانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے جو بی بی نے کہے ہیں۔ بی بی کے سامنے جب لوگ خاموش ہو گئے نا، ایک جھوٹی حدیث کا سہارا لیا لوگوں نے، تو بی بی نے کہا تھا کل تک تو تم کہتے تھے کہ حسبنا کتاب اللہ، آج تم ایک جھوٹی حدیث کا سہارا لیتے ہو، کہتے ہو کہ ہم گروہ انبیاء کوئی وارث نہیں رکھتے۔ مخدومہ نے اپنے حق کے استدلال کے لیے قرآن کریم کی میراث کی جتنی آیات ہیں نا بی بی نے بیان کی ہیں، اور بی بی کا وہ تاریخ ساز خدا بی بی فرماتی ہے کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں۔ وہ حزب حاکم کے سامنے مخاطب ہو کر جناب صدیقہ طاہرہ فرماتی ہیں، اتنا بس آخری جملے ہیں اس خطبے کے، بی بی فرماتی ہیں کہ یہ دوپہر کے سورج کی طرح عیاں ہے، یہ دوپہر کے سورج کی طرح عیاں ہے کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، بس مجھے پہچانو، میں فاطمہ ہوں۔ بی بی نے اس جگہ پہ خطبے کو ختم کیا ہے اور بی بی واپس گھر تشریف لائی ہے، جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے، صلوات بھیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، حسینیت، یزیدیت، ہے ہماری درسگاہ کربلا، ہے ہماری درسگاہ کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا۔ تو بی بی روایت یہ ہے کہ ایک روایت ہے کہ اس حزب حاکم نے جو مسند پیغمبر پہ بیٹھا تھا اس نے لکھ کے دیا ہے کہ بنت زہرا تیرا حق ہے، لیکن ایک بے غیرت نے وہ سند وہ لکھا ہوا پھاڑ دیا ہے، یہ روایات میں ہے۔ تو بی بی گھر تشریف لائی ہے۔ اب منظر کیا ہے؟ مدینے کا بڑا عجیب منظر ہے۔ یہاں سے زہرا کے دکھوں کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ عجیب ہے یار، عجیب ہے۔ تاریخ میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ 5 رونے والے مشہور ہیں جو سب سے زیادہ تاریخ میں روئے ہیں۔ ایک ہے حضرت آدم جو جنت کے فراق میں 50 سال یا 60 سال یا 20 سال روتے رہے ہیں نبی خدا جنت کے فراق میں، اور دوسرے حضرت یعقوب ہیں جو یوسف کے فراق میں، حالانکہ پیغمبر خدا کو پتا تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے، لیکن 20 سال تک نبی خدا روئے ہیں۔ اور تیسرے ہیں جناب یوسف جو یعقوب کے اپنے بابا کے فراق میں روتے رہے ہیں، اور چوتھی ہیں جناب سیدہ، کتنے دن روئی ہیں؟ 20 سال روئے ہیں جناب یعقوب، 50 یا 60 سال روئے ہیں جناب آدم، کتنے دن روئی ہیں زہرا؟ 75 دن یا 90 دن؟ 2 روایات ہیں کہ رحلت پیغمبر کے بعد 75 دن بی بی زندہ رہی ہیں یا 90 دن۔ بڑی مشہور روایت ہے، عرب میں، ایران میں اور دیگر ممالک میں بی بی کی شہادت جمادی الاول میں منائی جاتی ہے 75 دن والی روایت کے مطابق۔ وہاں پہ بلکہ پوری دنیا میں ایام فاطمیہ منائے جاتے ہیں جناب جمادی الاول میں۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ 90 دن تک بی بی زندہ رہی ہیں۔ یہ جو 3 جمادی الثانی والی روایت ہے، یار کہاں 20 سال، کہاں 50 سال، اور کہاں 75 دن، اور کہاں 90 دن اور 75 دن کا کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ اتنے زیادہ رونے والے اور 75 دن بی بی روتی رہی۔ حد ہے، جب بی بی بین کر کے روتی تھی نا، تاریخ کہتی ہے کہ مدینہ ہلنے لگتا تھا۔ اسی لیے تو لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یا علی زہرا کو کہنا یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔ یا ظلم کی حد ہے کہ پیغمبر کی دختر کو اپنے باپ سے کھل کے رونے بھی نہیں دیا گیا۔ میرے مولا نے ایک مکان بنا دیا جس کے